عبداللہ سیال ہے، وہ بنگسی سیال ہے، میں جٹیانہ سیال ہوں، جنگ سے ہے۔ ہم نے جب یہ نیٹ کھولا تو اس پہ لوگ اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ تو نے شوق پہ احسان کیا ہے، کسی ایک آدمی پہ احسان نہیں کیا، اس کو اٹھا کے لے جا کے زندہ کیا، میٹنگ کے قابل کیا۔ السلام علیکم ناظرین، خبردان میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال۔ ناظرین، پاکستان میں گھوڑوں کی دنیا جو ہے، اس گھوڑے کی دنیا میں ایک نام ایسا ہے جو ہر شخص کے کانوں میں ضرور گونجتا ہے، اور آج ہم اس نام کے پاس موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا گھوڑا دکھانے جا رہے ہیں ناظرین کہ جس کو دیکھنے کی میرے خیال سے بہت سے لوگوں کی حسرت ہے، اور وہ گھوڑے کا نام ہے جی ذل سیال۔ آج ہم آپ کو دیدار بھی کروائیں گے اور حسب نسب کے بارے میں بتائیں گے۔ کوالٹیز تو اس گھوڑے کی ہر بندہ ہی جانتا ہے، لیکن آج جو ریئلٹی ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور خوبصورتی تو ناظرین آپ خود ہی جانتے ہیں کہ وہ گھوڑا کتنا خوبصورت ہے۔ ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں مختار عباس جٹیانہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک، راضی۔ اسپیشل آج اس لیے ہم آئے ہیں یہاں پہ کہ ذل سیال کے بارے میں ایک اعلیٰ اور مشہور ترین نام ہے ذل سیال، جو آج اس وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ ذل سیال تک پہنچے کیسے؟ سب سے پہلے ہے کہ ذلہ سیال ہے، وہ بنگسی سیال ہے، میں جٹیانہ سیال ہوں، جنگ سے ہے۔ اس گھوڑے کو کافی جانتا تھا۔ جب اس نے ایک اور گھوڑا خرید لیا تو میں نے کہا کہ شاید یہ نہ کرے۔ میں نے جا کے دیکھا اس کی کنڈیشن بہت ہی خراب تھی۔ بہرحال میں نے اس سے مانگا تو اس نے کہا کہ نہیں، تو میں تو اس کو قبر میں دفن کر کے اس کا دربار بناؤں گا اور لوگ زیارت کرنے آئیں گے۔ میں آ گیا، پھر ہم نے خرید لیا تو اس کی حالت اس وقت بہت بری تھی۔ تو مجھے فخر ہے کہ میں مار امیر جٹیانہ کا پوتا ہوں، جس نے 1935 میں، جس وقت میرا باپ 10 سال کا تھا، تو اس کی شہادت مار جہانگیر میرے محترم بھوجوانہ نظاباز بھی دیتے ہیں کہ 1500 کا گھوڑا بیچا، اور وہ لے جانے والا غلام محمد عوان تھمے والی گاؤں ہے جو موسیٰ خیل کی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے، اس نے خریدا۔ بہرحال یہ وہ میرا بلڈ تھا، میں نے بھی اچھے گھوڑے تھارو بریڈ پنلٹی کارنر کی طرح کے گھوڑے پیدا کیے، تو میں نے یہ خرید لیا، ادھر لایا۔ میرے باس جو ہیں ملک ناصر صاحب، وہ بہت بڑے فین ہیں اور بہت ہی آدمیوں پہ اعتبار کرنے والے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا، میں نے کہا جی بہت کچھ ہے، کہ اچھا ٹھیک ہے کام کرو۔ تو یہ اس کے بعد اس کی ہم نے خاطر کی، کوئی دوائیاں لگائیں، سارا کچھ اور بہت کچھ اس کے سیاہ، یہ میٹنگ کے قابل ہو گیا۔ اب یہ آئیں کہ اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اس کی یہ کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس نے ساری عمر جو دیا وہ کہ 100 میں سے 90% وائٹ اور نر وچھیرے پیدا کیے، باقی 10% میں مادیاں بھی آتی ہیں اور رنگدار بھی آتے ہیں۔ لیکن آخری ملائی جو کر کے آیا، اور 19 میں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس میں کوئی مادیوں کی تعداد تھوڑی سی بڑھ گئی ہے۔ بہرحال اب اس سے پھر میرے نزدیک جو ہم سے میٹنگ ہوئی ہے اس میں تقریباً 20 سے 25 گھوڑیاں میٹ ہوئی ہیں، جن میں سے 20 کے قریب حاملہ ہیں۔ دیکھو وہ اگلے سال کیا کرتی ہیں سن 21 میں۔ اب آئیں اس کی نسل کے ساتھ۔ مار حسن سرگانہ بڑج گاؤں ہے خانیوال میں، یہ ان کا نکرا گھوڑا تھا جس کو بعد میں انہوں نے ذوالجلال، اس کا یہ بچہ ہے۔ عبدل حکیم کے ساتھ ایک گھوڑے ہیں، سو قوم ہے، ان کی کوئی گھوڑی تھی، یہ مارت قوم کے باشندوں نے وہاں سے خرید کر لایا۔ اس کا جو کیریت، اچھا وہ جو نکرا مار حسن سرگانے مرحوم والا تھا، وہ نوری سہاگ کے ہراجوں کا مشکا پنج کلیان گھوڑے کا بچہ ہے، لیکن یہ سب کچھ زبانی ہے، اس کے متعلق میں اتھینٹیکیٹ نہیں ہوں۔ کسی کو اعتراض ہو تو یہ نہ کہے کہ یہ کوئی اس طرح کر رہا ہے۔ وہ جو مشکا پنج کلیان نیزاباز ان کا تھا، اپنا خضریات ہراج نوری سہاگ کے مار خدا بخش، مار اللہ بخش کے وہ بیٹے ہیں، تو اس کے بعد اس کے متعلق روایت ہے کہ وہ نکرا فتیانے والوں نکرے کا بچہ تھا، اور اس کے بعد جو وہ نکرا ہے وہ مار حق نواز کاٹھیے کا مشکے گھوڑے کی طرف جاتا ہے، جو بھسی کاٹھیوں سے تھا، اور وہ کوئی میرے پردادا کے عمر میں یا اس ادھر جا بنتا ہے، اور جس کی تو باتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ اپنی مثال وہ مشکا مار حق نواز کاٹھیے والا مشہور تھا۔ یہ اس کا ہے حسب نسب۔ تو اس کے بعد یہ مارتھوں کے پاس آیا، مارتھوں کے پاس یہ بروانہ صاحبان کے پاس چلا گیا۔ نیزاباز یہ اچھا تھا لیکن کوئی نامینیٹڈ نہیں تھا کہ اس کی کوئی بڑا شہرت ہو یا جو۔ انہوں نے اپنی ایک نکری گھوڑی جس میں برالوں والا خون بھی تھا، تو اس کو میٹ کروایا صرف نکرا ہونے کی حیثیت سے۔ اس سے عرفان جپے والا بچہ پیدا ہوا، جو 3 لاکھ میں بچے کا بٹوارا ہوا اور وہ جپے لے گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ ڈانس میں ٹاپ کر گیا تو تب لوگوں نے کان اٹھائے کہ یہ کہاں سے آیا، تب اس کا نام شروع ہوا۔ اس کے درمیان وہ مار نوید جو کھاریاں میں ہیں، ان کے پاس جو نکرا ہے، نام اس کا میں اس وقت بھول رہا ہوں، وہ پیدا ہو گیا، یہ ہو گیا،
اور یہ اب آخر پہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہے. اس کی اسٹیٹکس یہ ہے کہ میں سیال ہوں, جٹیانہ ہوں, جنگ سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے جو اب تک سنا ہے کہ اس کا ایک بچے نے سفید آنکھ دی ہے, تو اس میں کہ ماں کا کردار بھی سامنے ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ باپ ہی سارا کچھ کرے. تو اس کے علاوہ اس نے کوئی عیب والا بچہ نہیں پیدا کیا. یہ اس کی شماریات ہے. عمر اس کی تقریباً 15 سال کے قریب ہے. تو اس کی خاطر ہم کر رہے ہیں. اور میرے جو مالک ہیں, میں جن کے پاس نوکری کر رہا ہوں, میرے مہربان ہیں, بہت اچھے ہیں. تو وہ اس کے لیے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اور سب سے پہلے آ کے اس کا حال دیکھتے ہو پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب آپ اس کو لے کے آئے تھے تو بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوں کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو, یہ تو ڈیڈ ہو گیا. یہ جو سوال میرے عزیز نے کیا ہے, سوال کے بارے میں بہت کم لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو نے غلط کیا ہے. بہت 1 2 3 5% ہارڈلی. تو اس کے علاوہ ہر آدمی نے کہا. پھر ہم نے جب یہ نیٹ کھولا تو اس پہ لوگ اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ تو نے شوق پہ احسان کیا ہے, کسی ایک آدمی پہ احسان نہیں کیا. اس کو اٹھا کے لے جا کے زندہ کیا, میٹنگ کے قابل کیا. اور ایک دفعہ میں نے ملک صاحب ناصر صاحب کے پاس بیٹھا تھا, تو نیٹ پہ میں نے ایک آدمی دعائیں دے رہا تھا کہ خدا جس نے پیسے دیے ہیں اس کو بھی زندہ سلامت رکھے, اس کو اللہ اور دے, اور آپ نے بھی جو محنت دی ہے اللہ اس کا آپ کو اجر دے. اور آپ نے لفظ شوق پہ احسان کیا ہے, کسی ایک آدمی پہ احسان نہیں ہے اس کام کے لیے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ آپ کو کالز بھی کرتے ہوں گے, کیونکہ بہت سے جو گھوڑوں کی دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں پاکستان میں, ان کا شوق ہے کہ ہم ذل سیال سے میٹ کروائیں اپنی گھوڑیوں کو. تو آپ اس کو بآسانی میٹ کروا دیتے ہیں, یا کیونکہ وہ تو ابھی ایج بھی زیادہ ہے, اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے, یا صرف کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے گھوڑیوں پہ اس کو میٹ کرواتے ہیں؟ اس کی فیس جنگ میں 5,000 اور 7,500 تھی, جو کہ بالکل نارمل تھی یا نہیں تھی. ادھر ہمارے پاس کوئی علاج نہیں تھا کہ ہم کو اس کو بچانے کے لیے 20,000 رکھی ہے, کہ پھر 25 کیا ہے. تو پھر بھی 25-30 گھوڑیاں میٹ ہوئی ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں جو پیسہ لگا سکتے ہیں, اور وہ بچے کے ساتھ اگلے 15-20 لاکھ کو وہ محفوظ کرتے ہیں. تو ایوریج جو خرچہ ہے پنجاب سے, جنگ سے, سرگودے سے, وہ بھی 20-25 ہزار آ جاتا ہے. یہ اس کی میٹنگ اب کوئی 50,000 کا نسخہ بن گیا, لیکن لوگ پھر بھی میٹ کروا رہے ہیں. اور ہم فیس پہ گھوڑا دے دیتے ہیں, گھوڑی بھی دیکھتے ہیں کہ کس قابل ہے. اگر گھوڑی پہ ہمیں اعتراض ہو تو ہم واپس کر دیتے ہیں. تو سر, یہ جب گھوڑا کھڑا ہوا دوبارہ پیروں پہ, آپ کی خوشی کی کیا انتہا تھی؟ ہاں, جب اس نے پہلی گھوڑی میٹ کی تو وہ ہمارے دوست ہیں ولگن سہیل سے, نوشیر مان PTI کے رہنما ہیں, ان کی گھوڑی میٹ ہوئی تو ہم بہت خوش ہوئے کہ گھوڑا لائن پہ آ گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, اور ہم بہت خوش ہوئے. تو یہ جو شائقین ہیں ذل سیال کے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں گھوڑے کے بارے میں؟ ہاں, ایسے گھوڑے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کا کوئی بچہ بھی عیب دار نہ ہو, یا مطلب 1 out of 1000 ایک بچہ اگر سفید آنکھ دے گیا تو ماں کا کردار بھی بہت ہوتا ہے. تو یہ گھوڑے میں تھارو بریڈ میں بہت اسٹڈی رکھتا ہوں, تو یہ بہت ہی کم گھوڑے ہوتے ہیں جو ایسے اتنے اچھی عالمی شہرت پہ جاتے ہیں. اب عالم ٹینٹ پیگنگ کوئی ہمارا پنجاب کا ورثہ نہیں رہا. پاکستان سے لے کے اب یہ کینیڈا, انگلینڈ, یورپ, یہ جو ہمارے ساتھی اپنا اپر سے یعنی کہ جیلم میرپور خاص سے باہر گئے ہیں, انہوں نے اس کام کو بہت پروموٹ کرایا ہے. اور اس کی علاج معالجے میں چودھری ولایت موجیوں والوں سے میرے مہربان ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. انہوں نے حکیم لائے, انہوں نے دیکھا, اور ان کا بھی اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی اور قابل قدر ساتھ دیا ہمارا. السلام علیکم. جی تو ناظرین, یہ ایک ایسا پروگرام ہے آج کا جو آج سے پہلے آپ نے نہ انٹرنیٹ پہ کبھی دیکھا ہوگا نہ کہیں اور دیکھا ہوگا. ہم نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ ہم اس کے ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آج ہم دوبارہ سے ان کے پاس تشریف لائے تھے. ذل سیال ناظرین, ہمارے الفاظ جو ہیں وہ اس گھوڑے کے لیے کم ہیں. آپ لوگ جو گھوڑوں سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, ان کو بتانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نئے لوگ تھے, یہ گھوڑے کا تعارف جو پروگرام کیا گیا یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی جان جائیں کہ ذل سیال کیا ہے اور کہاں سے آیا تھا اور اس کی خصوصیت کیا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں جدید اجازت. خبردان سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.